رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ ان الایمان لیارج الی المدینہ کما تارج الحی الی جحرہا، کہ ایمان سمٹ کر کے مدینہ کی طرف، ایمان سمٹ کر کے مدینہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ مشکل حدیث ہے، علماء عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں، تشریح نہیں کرتے۔ اصل میں تشریح کرنے کے لیے پوری زوالوجی پڑھنی ضروری ہے۔ پہلے سانپ کے خصائص پڑھیں، سائنس کے خصائص پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے کہ مدینہ کے فضائل کیا ہیں۔ جناب حدیث بھی بخاری کی ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں، ان الایمان لیارج الی المدینہ، مدینہ، یہ ایمان تو سمٹ کر کے مدینہ کی طرف آ جائے جیسے سانپ۔ یہ تشبیہ بڑا واہ کام ہے، ہم لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہیں نا، یہ استعارہ ترشیحیہ ہے، یہ تخیلیہ ہے، یہ مجاز مرسل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو جناب جان نکلتی ہے کہ یہ جو رسول کریم علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ کی قسم کون سی ہے؟ استعارہ ہے تو استعارہ مکنیہ ہے یا ترشیحیہ ہے یا تخیلیہ ہے، مجاز مرسل ہے تو مجاز میں کتنے % حقیقت ہے؟ اور یہ گفتگو کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، آسان کرنا چاہتا ہوں۔ مشکلات میں نہیں پڑھوں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایمان کا سمٹنا سانپ سے تشبیہ دے دی۔ اصل میں پہلی بات سنو، اس سانپ کی عادت یہ ہے کہ اس کے پپوٹے نہیں ہوتے، یہ جو سانپ ہے اس کے پپوٹے نہیں ہوتے، اور یہ جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی دیکھتا رہتا ہے، نہ دائیں دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ اوپر دیکھ سکتا ہے، نہ نیچے۔ کبھی سانپ اللہ نہ کرے پالا پڑے، لیکن اگر پڑے تو یہ پپوٹے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جدھر اس کی نظر کھڑی ہو جاتی ہے اس کی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ دائیں بائیں پہ پھیرتا نہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کہا اللہ نے جن کو ایمان دیا ہے وہ مشرق میں رہیں، وہ مغرب میں رہیں، وہ شمال میں رہیں، وہ جنوب میں رہیں، ان کی نظر مدینہ پر ہی رہے، ان کی نظر جو ہے وہ مدینہ، وہ اپنی نظر مدینہ سے نہیں ہٹاتے، ان کے خیال سے مدینہ نہیں نکلتا، ان کی فکر سے مدینہ نہیں نکلتا، ان کے لفظوں سے مدینہ نہیں نکلتا، ان کا دل بھی دھک دھک کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دل دھک دھک کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ عاشق کا دل ہے، یہ دھک دھک نہیں، مدینہ 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 کر رہا ہے۔ میرے دوستو، دوسری چیز میں عرض کروں کہ سانپ 6 ماہ کے لیے سوتا ہے، سانپ 6 ماہ کے لیے سوتا ہے۔ سردی جب تیز ہوتی ہے تو اس کی جو زہر ہے، اس کی زہر باہر نکلنے کے بجائے اس کو بھی ہوش کر دیتی، اور یہ پھر مٹی والی جگہ تلاش کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے ایک سونف اور ایک مٹی، مٹی جہاں زیادہ ہوگی اس مٹی کی خوشبو سے سانپ جو ہے وہ گرمیوں میں جاگ جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، مٹی کی خوشبو سے سانپ ہوش میں آتا ہے۔ یا اگر بڈھا زیادہ ہو جائے تو پھر یہ سونف تلاش کرتا ہے اور سونف کو وہ سونگتا ہے۔ یعنی دیکھا نا ہوٹلوں کے مالکوں نے سونف رکھے ہوتے ہیں تاکہ کھانا کھانے کے بعد کچھ سونف جو ہے وہ کھا لیے جائیں۔ سونف ہاضمے میں سری ہے اور ہوش میں بھی رکھتا ہے۔ آئیے توجہ کا طالب ہوں کہ سانپ مٹی کی خوشبو سے اس کو عشق ہے، وہ جس وقت جاتا ہے نا تو سونی مٹی کی خوشبو اس کو آتی ہے، مسحور ہو کے 6 مہینے وہ سو جاتا ہے۔ تو آئیے بتاؤں، رسول پاک نے کہا ان الایمان لیارج، سانپ کو مٹی سے محبت ہوتی ہے اور جو ایمان والا ہے اسے مدینہ کی مٹی سے عشق ہوتا ہے۔ وہ عشق کرتا ہے مدینہ کی مٹی کے ساتھ۔
یہاں آنے والا زہر اور عاشق پیسوں کو نہیں دیکھتا، دولت کو نہیں دیکھتا کہ ٹکٹ میں پیسے کتنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا دہن لگ جائے مجھے مدینہ کی مٹی کی خوشبو آ جائے۔ میرے دوستو، تیسری بات سنو، اور میں آپ کو بتاؤں، ویسے الحمدللہ اس حدیث پر میں نے آج سے پہلے کبھی گفتگو اگر کی ہے تو آدھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ عالی وقار دوستو، دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے اکارڈنگ ٹو زوالوجیکل سائنس، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکا رہنے والا اور بھوک برداشت کرنے والا جانور کون سا؟ یہ چیزیں جاننے کے لائق ہیں، ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پیاسا سب سے زیادہ اونٹ رہتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کے پیٹ کے اندر 2 ڈرم ہوتے ہیں، ایک میں پانی اسٹور کر لیتا ہے، ایک کا یوز کرتا ہے۔ 15 دن تک پہلا ڈرم، پھر اس کے بعد دوسرا والو کھل جاتا ہے۔ رب کریم نے کہا دیکھو ہم نے کیسے کیسے جانور بنائے ہیں، اور سمجھایا تو انسانوں کو جا رہا ہے کہ میں اونٹوں کو، سانپوں کو اور ان چیزوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رزق کے پیچھے جو ہے وہ دہلیز رسول چھوڑ رہے ہو؟ تمہیں اپنے نفسوں کے بٹکے ہوئے آہو سوئے مدینہ لے چلنے چاہیے۔ عالی جناب، سب سے زیادہ بھوک کاٹنے والا جانور انسیکٹس میں سانپ ہے۔ یہ اس کی عمر عام چھوٹے سانپ کی 300 سال ہوتی ہے، اور بعض سانپ ایسے ان کی عمر پورے 1000 سال ہوتی ہے، اور جس وقت یہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، اور قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ اپنی خوراک اور اپنے ہدف کو تلاش نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو حیرتناک بتاؤں، یہ بھوک سے اپنا جو جوڑا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور دیکھتے 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 اس کی جان نکل جاتی ہے، اور یہ بھوک ہی کے ساتھ گویا موت کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ان الایمان لیارث، میرا جو عاشق ہے وہ بھوک سے یا تکلیف سے یا صحوبت سے وہ تھک نہیں جاتا کہ وہ میرے مدینہ کا سفر نہ کرے۔ جیسے سانپ بھوک میں مر جاتا ہے اس کی نظر معشوق پہ رہتی ہے، اگر میرے عاشق موت بھی آ جائے تو حضرت عمر فاروق کی طرح وہ کہتے ہیں اے اللہ شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی حضور کے شہر میں مدینہ۔